1948 میں اسرائیل وجود میں آیا اور اس دن سے یہ کرائسس موجود ہے۔ جب یہ وجود میں آیا 1948 میں، اسی وقت 5 عرب ملکوں نے اس پر اٹیک کر دیا۔ انہوں نے اس کو ریکگنائز ہی نہیں کیا۔ ان میں کون سے ممالک شامل تھے؟ مصر تھا، اردن تھا، شام تھا، عراق تھا، ٹو سم ایکسٹینٹ لیبنان واز آلسو دیئر۔ لیکن 1 انچ بھی سارے مشترکہ اسرائیل کے اندر داخل نہیں ہو سکے۔ ہم نے کریٹیکل انالیسس کرنا ہے، حقائق کو چھاننا ہے، حقائق کی دنیا میں رہتے ہوئے اس کا حل تلاش کرنا ہے۔ کیا رونا پیٹنا، دعائی دینا ہی حل ہے؟ یہ میرا بہت بڑا سوال ہے۔ ہم 1948 سے لے کر آج تک مسلمان ممالک اسرائیل کے مظالم کی داستانیں بیان کر رہے ہیں۔ کیا ہم ایسے ہی پیش کرتے رہیں گے؟ پھر سوال ہے کہ اسرائیل نے اتنی طاقت کیسے پکڑی، اور وقت کے ساتھ وہ اتنا طاقتور ہوتا جا رہا ہے اور اتنا حقیقت بنتا جا رہا ہے کہ یہ عرب ممالک جو ایک وقت اس سے جنگ کر رہے تھے، اب اس کو تسلیم کر رہے ہیں اور اس کے ساتھی بن رہے ہیں۔ لیٹسٹ یونائٹڈ عرب ایمریٹس ہیں جس نے اس کو تسلیم کیا، اس کے ساتھ معاہدات کیے۔ اسی طرح اس سے پہلے مصر نے اسے تسلیم کیا، ٹرکی نے اسے تسلیم کیا، اردن نے اسے تسلیم کیا، بحرین نے تسلیم کیا۔ ہم نے دیکھنا یہ ہے کہ یہ جو مسئلہ ہے پھر اس کا کیا حل ہے۔ حماس کہتی ہے جی پاکستان کی افواج آ جائیں، ٹرکی کی افواج آ جائیں اور دوسرے ملکوں کی آ جائیں۔ وہ عرب ملکوں کا نام نہیں لے رہی، وہ عرب ہیں۔ اب اس کے پیچھے بڑی بڑی طاقتیں ہیں۔ ہم انسانیت کے نام پر، احترام آدمیت کے نام پر، UN کے چارٹر کے نام پر دعائی دے رہے ہیں، سارے مشترکہ قراردادیں پاس ہو رہی ہیں۔ آرگنائزیشن آف اسلامک کوآپریشن ہے، وہ قراردادیں پاس کرتی ہے، ہمیشہ سے کرتی آ رہی ہے۔ سو مچ سو کہ سیکیورٹی کونسل کی قراردادیں موجود ہیں۔ جب 1967 کی جنگ میں یہ زیادہ مسئلہ پیدا ہوا، اس وقت 1967 میں عربوں نے فیصلہ کیا کہ وہ 1948 میں تو اس کے اندر 1 انچ بھی نہیں جا سکے، اب کچھ بیٹر ہو گئے ہیں، سوویت یونین کی بھی انہیں سپورٹ حاصل تھی، تو ہم اس کو اٹیک کر کے ختم کر دیتے ہیں۔ ابھی اٹیک کیا نہیں تھا، صرف تیاریاں کی جا رہی تھیں اور 1 ہفتے کے اندر اٹیک پلان تھا۔ اسرائیل کی سرویلنس انٹیلیجنس سسٹم اتنی تیز تھی کہ اسے پتہ چلا، اس نے بیفور ہینڈ اٹیک کیا اور ایجپٹ کی خاص طور پر جو ایئر فورس گراؤنڈ پر ابھی تھی، گراؤنڈ پر ہی تباہ کر دی۔ سیریا کی ایئر فورس کو گراؤنڈ پر تباہ کر دیا، جارڈن کی ایئر فورس کو گراؤنڈ پر تباہ کر دیا۔ اس کے بعد اس کے ٹینکس ایڈوانس کیے اور 6 دن کے اندر اسرائیل نے سارا سینائی ڈیزرٹ انکلوڈنگ غازہ سٹرپ، یہ مصر کے پاس تھی اس وقت، اور ریور جارڈن کا مغربی کنارہ جسے عام طور پر ہم مغربی کنارہ کہتے ہیں، یہ دریا اردن کے مغرب کی طرف ہے، اور مشرقی یروشلم یا بیت المقدس جو کہ 1967 تک اردن کے پاس تھا، اور سارا مغربی کنارہ اس پر بھی قبضہ کر لیا، اور گولان ہائٹس جو کہ شام کا حصہ تھیں ان پر بھی قبضہ کر لیا۔ 6 دن کے اندر یہ کام مکمل ہو گیا اور عرب دفاع نہ کر پائے۔ اس کے بعد اسرائیل پر پریشر ڈیولپ ہوا کہ یہ مقبوضہ علاقے ہیں اور انٹرنیشنل لاء کے مطابق آپ ان کو خالی کریں۔ سیکیورٹی کونسل کی ریزولوشن ہے، اسرائیل نے خالی نہیں کی۔ اب اندازہ لگا لیا آپ نے کہ اس کے پیچھے کیا کیا طاقتیں ہیں۔ پھر کیا ہوتا ہے، انور سادات جو کہ مصر کے پریزیڈنٹ تھے، انہوں نے جب دیکھا کہ حقائق یہ ہیں کہ جب میں اسرائیل سے جنگ کرتا ہوں تو اس کے پیچھے میں امریکہ کو پاتا ہوں، تو میں تو پھر امریکہ سے جنگ نہیں کر سکتا۔ اس نے کیا کیا کہ میں اسرائیل کو ایک حقیقت تسلیم کرتا ہوں، اسرائیل میرے علاقے واپس کر دے۔ تو اسرائیل نے سینائی ڈیزرٹ واپس کر دی۔ لیکن انور سادات یہ اس نے ضرور کہا کہ مسئلہ فلسطین بھی حل ہونا چاہیے فلسطینیوں کی خواہش کے مطابق۔ اسے کہتے ہیں کیمپ ڈیوڈ ایکارڈ، یہ 1978 میں ہوا۔ اس سے پہلے 73 میں بھی جنگ ہوئی تھی، اس میں مصر نے کچھ بہتر پرفارم کیا تھا، اس نے اپنی کچھ سینائی ڈیزرٹ واپس لے لی تھی۔ تو اسرائیل کو یہ سمجھ آ گئی کہ جب تک مصر ان کے ساتھ ہے
جنگ نہیں رک پائے گی، اگر مصر نکل گیا تو یہ کبھی جنگ نہیں میرے ساتھ کر پائیں گے۔ تو لہذا اس طریقے سے کیمپ ڈیوڈ اکارڈ جو کہ 1978 میں ہوتا ہے، مصر کو الگ کر دیا، لیکن پھر اس کی سزا یہ اس کو ملی کہ اس کو مار دیا گیا، انور سادات کو، کہ تم نے اسرائیل کے ساتھ معاہدہ کیوں کیا۔ 78 کے بعد اب موومنٹ چلی، او آئی سی اس وقت اکٹھی تھی، موجودہ او آئی سی جیسی نہیں تھی۔ اب تو او آئی سی تقسیم ہو گئی ہے، یعنی جب سے سعودی عربیہ اور ایران کی چپلے شروع ہوئی ہے، اور خاص طور پر شام اور یمن میں ایک پراکسی وار ان کی چلی ہے، اس وقت مسلمانوں کی اس تنظیم میں بہت کمزوری پیدا ہو گئی، کیونکہ ایک کوشچن پیدا ہو گیا کہ تم تو اپنے مسائل نہیں حل کر سکتے بلکہ آپس میں دست و گریباں ہو، تو تم جو مسلم مائنارٹیز ہیں یا مسلمانوں کے دوسرے جگہ مسائل ہیں جیسے فلسطین ہے اور کشمیر ہے، ان کی مدد کیا کر سکتے ہو؟ کہ تم تو خود لہو لہان اور اپنے بلینز آف ڈالرز آپ نے جنگ میں جھونک دیے ہیں۔ آج آپ نے اس کو حقائق کی دنیا میں رہتے ہوئے انالائز کرنا ہے کہ ان فلسطینیوں کو مار کیوں پڑ رہی ہے، اور دنیا میں حکمرانی طاقت کی ہے، یہ میں بتاتا ہوں، اینڈ پر بھی میں نے کہنا ہے، میں بھی کہہ دیتا ہوں۔ اس وقت مہذب دنیا جو ہے جس کو ہم کہتے ہیں سو کالڈ سویلائزڈ ورلڈ، اصولوں کی کوئی حکمرانی نہیں ہے، انسانیت کا کوئی درجہ نہیں ہے، اور ضمیر نام کی کوئی چیز نہیں ہے۔ میں آپ کو بتاؤں، اپنے ارد گرد انسانوں میں دیکھ لو، اپنے ملکوں میں دیکھ لو، اور عوام عالم میں دیکھ لو، ضمیر انسانیت نام کی کوئی چیز نہیں ہے۔ ذاتی مفادات سب سے زیادہ عزیز ہے، اور نیشنل انٹرسٹ جسے ہم قومی مفادات کہتے ہیں، اس کے نام پر ہر طرح کا ظلم جائز ہے دنیا میں۔ یقین کریں، اگر آپ نے اپنی حفاظت کرنی ہے، اپنے دنیا میں حقوق لینے ہیں، انصاف لینا ہے، آپ کے پاس طاقت ہونی چاہیے۔ تقریریں نہیں، تقریروں سے، رونے پیٹنے سے، دعائی دینے سے آج تک کچھ نہیں ملتا۔ فلسطینی 73 سالوں سے دعائی دے رہے ہیں، ظلم کی داستانیں بیان کر رہے ہیں، اس وقت ساری مسلمان قوم احتجاج کر رہی ہے، دیکھ لینا اس کے کیا اثرات ہوتے ہیں۔ رونے پیٹنے سے ہوتا ہے؟ مقابل کیا ہے؟ مقابل میں اسلحے کی بھرمار، اسٹرانگ اکانومیز، سائنس اور ٹیکنالوجی کے ایڈوانسمنٹ ہے۔ بتائیں، مسلمان اقوام ان چیزوں کے ساتھ مقابلہ کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں؟ کیا یہ سائنس، ٹیکنالوجی، انوویشن اور کریشن میں اس مقام پر ہیں کہ چیلنج کر سکیں؟ یہ تو وہ اقوام ہیں جنہوں نے شاید اپنے مدرسوں میں سائنس اور کمپیوٹر کو منع قرار دیا ہوا ہے۔ یہ تو یوں سائنس ٹیکنالوجی سے بھاگتے ہیں جیسے شجر ممنوع ہے۔ 57 ملکوں کی ہے او آئی سی۔ مجھے بتائیں، ایک میٹنگ ہوئی ہو، یہ جو کرونا وائرس نے ساری دنیا کو اپنے لپیٹ میں لیا ہو، او آئی سی ہے نا تنظیم، ایک مجھے میٹنگ بتائیں، ہم نے اربوں ڈالر تو شام اور یمن کی جنگ میں لگا دیے، کیا ہم نے ان کا سائنٹیفک ایک ادارہ بھی ہے او آئی سی کا، کبھی پلان کیا کہ ایک اسلامک ویکسین بھی نکالیں؟ فائزر، جانسن، موڈرنا، سائنو فارم کے مقابلے میں ایک او آئی سی ویکسین 1، او آئی سی ویکسین 2، او آئی سی ویکسین 3 نکالیں۔ اور یہ راکٹ سائنس ہے، دنیا میں سائنسدان انگیج کر سکتے ہیں، خرید سکتے ہیں۔ کون سا دور جا رہا ہے؟ ٹیکنالوجی پیسوں سے جو مرضی چاہیں حاصل کر سکتے ہیں۔ اور پاکستان نے نیت ٹھانی نا، ایک ارادہ کیا کہ ایٹم بم بنانا ہے اور اس کا میزائل سسٹم تیار کرنا ہے، کر کے دکھایا نا۔ دنیا کی سب سینکشنز لگی ہوئی تھی پاکستان کے خلاف، اس لیے انٹینشن تھی، کمٹمنٹ تھی، ڈیڈیکیشن تھی۔ وہی میں بات کرتا ہوں، بیٹا جو آپ چاہتے ہیں نا دل سے، وہ آپ کر لیتے ہیں، خواہ آپ انفرادی حیثیت سے ہوں، معاشرتی حیثیت سے ہوں، یا قومی حیثیت سے ہوں۔ تمام اسلامی ملکوں کی سائنس اور ٹیکنالوجی پرائرٹی نہیں ہے۔ اسلام تو اتنا ہے، اگر کشمیریوں پر ظلم ہوا کوئی آواز نہیں اٹھا رہا، پاکستان کے کہنے پر تھوڑا سا بیان دے دیتے ہیں۔ اندازہ کریں، جب یاسر فات ہوتے تھے تو ڈیوورس میں بات ہو رہی تھی، تو پاکستانی مندوب جو تھے وہ فلسطینیوں کے حق میں شروع سے سب سے زیادہ آواز اٹھاتے،
پاکستانی ایسے آواز اٹھاتے ہیں جیسے ان کے دل کو لگتا ہے۔ جب فلسطین میں کسی فلسطینی پر ظلم ہوتا ہے یا کوئی معصوم کی جان جاتی ہے تو پاکستانی یوں محسوس کرتے ہیں جیسے ان کے اپنے بچے ہیں۔ اس لیے آپ دیکھیں گے کہ پاکستان کبھی اسرائیل کو تسلیم نہیں کرے گا جب تک فلسطینی نہ مان جائیں۔ اتنا بڑا سپورٹ ہے نا پاکستان میں، بتاؤں، اس لیے کہ عوام بڑے مخلص ہیں ان کے لیے۔ عربوں نے کر لیا جن کی خاندان سے ہیں وہ۔ تو بات کر رہا تھا ڈیوورس کی، وہاں یاسر عرفات بھی آئے ہوئے تھے، تو جب پاکستانی بولے فلسطین کے حق میں تو پاکستانی مندوب نے یہ کہا یاسر عرفات کو، جب آپ تقریر کریں تو کشمیریوں کے حق میں بھی 4 کلمے کہہ دیں۔ وہ کہنے لگا ہم حیران ہو گئے، اس نے کہا کہ اگر میں نے کہے تو انڈیا ناراض ہو جائے گا، ہمارے انڈیا سے بڑے اچھے تعلقات ہیں۔ جب بیٹا یہ چیزیں ہوں، اسلام دل میں نہ ہو، اپنی اپنی پڑی ہو، تو پھر ایسے حالات ہوتے ہیں۔ یا اللہ کا جو انداز ہے وہ تو کہتا ہے کہ مسلمان تو جسم کی مانند ہیں، اگر ان کے جسم کے کسی حصے کو تکلیف پہنچتی ہے تو اس کا دکھ اور درد سارا جسم محسوس کرتا ہے۔ اور دوسرا اللہ کہتا ہے دنیا میں جینے کا کرینہ سکھاتا ہے۔ قرآن کے الفاظ کا ترجمہ پیش کرنے لگا ہوں کہ مسلمانوں اپنے گھوڑوں کو تیار بندے رکھو، کیونکہ آپ کا ڈیفنس اور ڈیٹرنس ہی سب کچھ ہے۔ آپ میری نصرت کو ضرور پکاریں، میں آتا بھی ہوں، لیکن میں صحیح کو ریوارڈ کرتا ہوں۔ لیس للانسان الا ما سعی۔ پہلے 313 کو میدان بدر میں جانا پڑتا ہے، پھر اترتے ہیں فرشتے قطار اندر قطار۔ ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیر ما بانفسہم۔ ہم کسی قوم کے حالات نہیں بدلتے جب تک وہ قوم اپنے اوصاف نہیں بدلتی۔ وہ تو کیپیسٹی بلڈ کرنا چاہتا ہے خالق کائنات، ذرا اس کا انداز تو دیکھیں، کتنی ایڈوانس سوچ کا مالک ہے۔ میں کہتا ہوں اس کائنات کی وہ واحد ہستی ہے جس نے سب سے پہلے انسان کو کیپیسٹی بلڈ کرنے کا درس دیا۔ یہ جو میں نے آیت پڑھی ہے ابھی، یہ ہے اپنی کیپیسٹی کو انہانس کرو، گھوڑوں کو تیار بندے رکھو، جو ہی ضرورت ہو فوراً ان پر بیٹھو اور دشمن پر پل پڑو۔ اور آج کل کے گھوڑے میں بتاؤں سائنس اور ٹیکنالوجی ہیں بیٹا۔ آپ ایک بٹن سے لوگوں کا سارا سسٹم جیم کر سکتے ہیں، آپ تو بات ہی نہیں کسی سے کر پائیں۔ آپ جتنے مرضی موبائل پر انگلیاں مارتے جائیں، کنیکٹ نہیں ہوگا۔ پیچھے کیا ہے؟ ٹیکنالوجی نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ میں آپ سے مخاطب ہوں، اس وقت ساری دنیا مجھے سنتی ہے۔ کن کی ایجاد ہے؟ بتائیں کسی مسلمان کی ایجاد ہے؟ ساری ٹیکنالوجی جتنی ایجادات ہیں، رائٹ نو اپنے کمرے میں ذرا نظر دوڑائیں، کئی 100 سالوں سے جمود طاری ہے۔ اسرائیل ورسز عربس ٹیکنالوجی کی جنگ ہے۔ ویئر وی آر، اللہ نے کہا تھا ربی زدنی علما افلا تتفکرون۔ اس وقت پسماندہ ترین جو اقوام ہیں دنیا میں، ان میں سب سے بڑی قوم مسلمان ہے جو سائنس اور ٹیکنالوجی میں بیکورڈ ہے۔ میں ہمیشہ کہتا ہوں دنیا کی 100 ٹاپ کی یونیورسٹیز دیکھ لیں، کسی اسلامک یونیورسٹی کا نام نہیں ہے۔ یہ سب سے آسان کام تھا کہ ہم اپنی یونیورسٹیوں کو اس لیول پہ لے جائیں، ہارورڈ، MIT، اسٹینفورڈ، امپیریل کالج آف لندن، آکسفورڈ، کیمبرج، نیچے آ جائیں۔ ان کے کریکولم ہمارے پاس ہیں، ان کے ٹیچنگ سٹائل ہمارے پاس ہیں، وہاں سے لوگ کوالیفائڈ ہمارے پاس ہیں، لیکن نہ ہمارے پاس وہ مینجمنٹ ہے، نہ وہ سب سے بڑی بات کمٹمنٹ ہے۔ یقین کریں، میں پھر آتا ہوں، کمٹمنٹ اتنی بڑی چیز ہے بیٹا، جو کچھ آپ چاہیں گے آپ حل کر سکتے ہیں۔ ساری دنیا کے سوشل بیہیویئرسٹ کا کنسنسس ہے کہ انسان جو دل سے چاہتا ہے حاصل کر لیتا، وہ دن رات وہی سوچتا ہے، اس کے پیچھے پڑا رہتا ہے۔ رائٹ ناؤ میں جو کچھ ہوں وہ ہوں جو میں نے ساری زندگی سوچا ہے، اور آپ سارے وہ کچھ ہیں جو ساری زندگی آپ نے سوچا ہے۔